شوق سے دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے جو آج ہم پروگرام لے کے آئے ہیں وہ سانس کی امراض کے بارے میں ہے۔ لاسٹ پروگرام بھی ہمارا اسی موضوع پہ تھا، لیکن یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ہم جو ہے اس کو پوری طرح کور نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ہم نے پروگرام میں کالز بھی لینی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے کہ اس بیماری کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کرہ ارض میں جو دیسی جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے بے شمار خوبیوں کی مالک جو جڑی بوٹیاں اس کرہ ارض میں پیدا کی ہیں، اس کو کن کن امراض میں کیسے لیا جا سکتا ہے اور ان کے فوائد کیا ہیں۔ ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے وہ طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ، جو ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ جو وقت گزارا، جو پریکٹیکل حاصل کیا علم، وہ آپ تک پہنچا سکیں، اور جو ہم بزرگوں کے ساتھ مختلف جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے سلسلے میں جانا ہوا، اور ان جڑی بوٹیوں پہ جو بزرگوں کا ریسرچ ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں تاکہ بنی انسان کا فائدہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ان جڑی بوٹی طریقہ علاج، یہ وہ طریقہ علاج ہے جو انبیاء کا طریقہ علاج ہے، اور انبیاء کو جو گائیڈنس ملی ہے وہ بذریعہ وحی، جب کوئی مشکل انبیاء کو آئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور وہ جڑی بوٹیوں کے خواص کے بارے میں بتایا۔ ابتدا میں اس کا سلسلہ اسی طرح شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر انسان میں شعور پیدا ہوا، اور پھر انسان میں اللہ تعالیٰ نے اس پر ریسرچ ہوئی، اور پھر ہمیں جڑی بوٹیوں کے جو ہے فوائد، ان کی اقسام، ان کا پیداوار، ان کی جو ہے کس سیزن میں یہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے کون کون سے حصے جو فائدہ مند ہیں، ان کے پھول کا اثر کیا ہے، ان کے پتوں کا اثر کیا ہے، ان کی جڑوں کا اثر کیا ہے، ہر چیز کا مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ہماری خاندانی جو ریسرچ ہے وہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو آپ کو کتابوں سے نہیں ملتا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم وہ علم آپ تک پہنچا سکیں، اور ہمارا پروگرام میں کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے جو ہمارے معزز ناظرین دیکھتے ہیں، ان کو اس پروگرام دیکھنے سے بے شمار جو ہے معلومات ملے، اور اس پر عمل کر کے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں۔ آج جس سلسلے میں ہم بات کریں گے، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ دمہ، سانس کی تکلیف، اور اس کے بارے میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ سانس کی تکلیف جو ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو، انسان کے لیے تکلیف دہ ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹا دانت میں درد ہو جائے، یا پیٹ میں درد ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، کوئی بھی علامت جو ہے جو ہمیں تکلیف تو ضرور دیتی ہے، اور بعض صورتوں میں ایسی تکلیف ہوتی ہے جس سے ہمارا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تکلیف جو ہے یہ سانس کی تکلیف ہے، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور اس سے جب سانس پھولتا ہے تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے
انسان کو چلنا پھرنا کھانا پینا بہت ہی اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے. اب ہماری لائنز بھی اوپن ہو چکی ہیں اور جو سکرین پہ ہمارا لائیو کال کا نمبر آ رہا ہے، اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی آپ مشورہ چاہتے ہیں تو پروگرام میں شامل ہو کر آپ مشورہ کر سکتے ہیں. موضوع سے ہٹ کر بھی کوئی بات ہو طبی نقطہ نگاہ سے تو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، کیونکہ طبی طریقہ علاج جو ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج ہے اور اسلامی طریقہ علاج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ طب اسلامی جو ہے یہ طب اہل بیت ہے، اور جو ہمارے انبیاء نے جو ہمیں جو راستہ بتایا ہے علاج کے سلسلے میں وہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان جڑی بوٹیوں کے کیا کیا فوائد ہیں، کس موقع پر کیسے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے دمہ ہے کیا. تو دمے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جسم پر ایسا ریئیکشن ہوتا ہے، عمومی طور پر بہت سے لوگوں کو کسی بھی پولن کی وجہ سے کسی بھی گردوار کی وجہ سے الرجن کوئی بھی ہو جو ہماری باڈی پر ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے اثرات سے جو علامات ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی، آنکھوں سے پانی آنا. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. جی حکیم صاحب کے ساتھ بات کرنی. جی آپ کی بات ہو رہی ہے محترمہ. کون بول رہی ہیں کدھر سے؟ ادھر سے بول رہی ہوں میں مانچسٹر. جی بولیں. جی بولیں محترمہ بولیں. جی میں بول رہی ہوں میں نے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کے نا امیدہ بہت خراب ہے، تو اس لیے اس کے پاؤں میں بھی سوجن ہے، اس کو شوگر جو ہے نا بہت زیادہ ہائی رہتی ہے، تو اور ان کے جو معدے کی بھی پرابلم ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، تو بس اس طرح ان کی الٹی نہیں رکتی، تو اس کے بارے میں پوچھنا. دیکھیں اب یہ کافی کمپلیکیشن ہے. دیکھیں یہ ساری سچویشن ایک نہیں ہے. الٹی نہیں رکتی، اس کے ماہ انفیکشن ہو سکتا ہے، کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن شوگر ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، معدے کے مسائل ہیں، الٹی کس وجہ سے ہو رہی ہے، یہ ساری چیزوں کو یہ سمجھنا ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی بہتر سچویشن جو ہے آپ یہ کریں کہ اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ ارک جو ارکات سے اچھا 2 چمچ ہی لے کر اس میں جو ہے اس کو جو ہے دن میں 2-3 دفعہ لیں. سب سے پہلے تو الٹی کو رکنا چاہیے. کون سا ارک بولیں؟ ارک جو ارکا سے اچھا کسی بھی طبیب جو خود تیار کرتا ہو وہاں سے آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، وہ تیار کا ایک قطرہ کر کے نکلتا ہے. یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ایسی سچویشن کے لیے، وہ آپ استعمال کریں. صبح ناشتے میں جو ہے وہ تلبینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا، اس کو جو ہے ضرور اس کو جو ہے استعمال کریں. اس میں بہت فائدے ہیں. اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا، بیماری کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی اور تاکید کی جاتی کہ تلبینہ کا استعمال کیا جائے، تو وہ اگر استعمال کیا جائے وہ بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ بہتر یہ ہے بلڈ بھی بہت کم ہے. ہاں جی، خون نہیں، ان کے بیچ خون بہت کم ہے ڈاکٹر بولتے ہیں. ہاں جی، وہ سارے مسائل ان کو ایک تو نہیں ہے نا، وہ مسائل تو ہوں گے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 4 بجے پروگرام ختم ہوگا، اس کے بعد 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گے، تو آپ بعد میں ٹیلی فون کر لیں تو تفصیلاً جو ہے کچھ ہسٹری لینے کے بعد آپ کو بہتر مشورہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی، اوکے. خدا. دیکھیں کوئی بھی جب بیماری میں کمپلیکیشن ہوتی ہے، جو مسائل جو ہے بہت زیادہ ایسے کمپلیکیشن ہوتی ہے، تو اس کو جب تک سمجھے گا نہیں، جب تک ایک معالج اس کی سچویشن کو
تو پھر بتانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو روزمرہ کی چیزیں، جو آسانی کے ساتھ جو چیزیں آپ کو دستیاب ہوں اور آپ آسانی کے ساتھ اس سے فائدہ حاصل کریں، وہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز جو ہم بتاتے ہیں آپ کو ملنے میں مشکل ہو تو وہ پھر ہم آپ جو ہے اس کے لیے بھی گائیڈ کرتے ہیں آپ کو وہ کیسے ملے گی اور اس کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اب ہم جو ہے بات کر رہے تھے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور جو بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو معزز ناظرین، وہ لائیو کال کا نمبر جو اسکرین پہ آ رہا ہے اس پر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے. آپ کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو غذا ڈائٹ پلان کے بارے میں بتائیں گے، آپ کو پرہیز کے بارے میں بتائیں گے، اور جو بھی طریقہ علاج آپ نے اپنایا ہوا ہے اس کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں اس کو ضرور استعمال کریں. اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو ان کے پاس مریض آتے تھے وہ 2 طریقہ علاج بتاتے تھے. ایک جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ جڑی بوٹیاں استعمال کرو، اور ساتھ ہی قرآنی آیات جو مختلف امراض کے بارے میں مختلف جو ہے وہ جو ہے جو الفاظ ہوتے ہیں جو ہے ان کو اگر پڑھا جائے تو وہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور مرض کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جو ہماری ہفتہ وار مصروفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سنڈے کو، کمنگ سنڈے جو ہے ہم اتوار والے دن سنڈے کو ہم 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ ہال لنڈن میں ہوں گے. جو معزز ناظرین جو لنڈن گردنواں جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کے اپڈیٹس ہمیں آتی رہتی ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، اور جو وہ ان کے لیے موقع ہے کہ سنڈے کو ہم ساؤتھ ہال لنڈن میں آ رہے ہیں، وہاں کے لیے اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں کمنگ سنڈے کو، اور 2 بجے سے لے کر اور 6 بجے تک. اس کے علاوہ منڈے کو، کمنگ منڈے کو ہم ہوں گے برمنگھم میں 1 بجے سے 3 بجے تک. سوموار منڈے کو 1 بجے سے 3 بجے تک ہم سپارک بروک برمنگھم میں، اور کل سیٹرڈے ہے ہم منچسٹر میں ہوں گے. جو معزز ناظرین منچسٹر گردنواں جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں سیٹرڈے کے لیے اپائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم منچسٹر میں ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے بھی ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے جو اس کے بارے میں دمہ الرجی کے بارے میں. یہ ہمارے جسم پر جب بھی کوئی بھی کسی بھی چیز کا ریئیکشن ہوتا ہے، کسی بھی ایسا ریئیکشن جو کسی بھی چیز سے، پولن سے، گرد و غبار سے جو الرجن جو ہے اور ہمارا جسم جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو ناک میں سے ناک بند ہو جاتا ہے، ناک سے پانی آنا، آنکھوں سے پانی آنا، آنکھیں سرخ ہو جانا، بار بار زکام کا ہونا اور ناک بند ہو جانا، گلے میں جو ہے کف کا آنا گلے سے، اور سانس لینے میں مشکل ہونا، آنکھوں سے پانی، کھانسی اور جو ہے سینے کا جکڑ جانا اور سانس لینے میں مشکل ہونا. یہ ساری علامات جو ہیں یہ جو ہے انسان کو جب ہوتی ہیں تو وہ پھر سانس کے جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. سانس کے راستے میں سکڑن کی وجہ سے جو سانس کی نالی میں رکاوٹ، بلغم کی وجہ سے اور بلغمی جو ہے مواد کی وجہ سے تنگی آ جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں جمع ہوا بلغم نکلتا نہیں ہے، اور بعض اوقات پھیپھڑوں میں لنگز میں انفیکشن اور سوجن ہو جاتی ہے. ان ساری علامات میں جو ہے
اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہمیں عطا کی ہیں. اگر ہم مستقل مزاجی بنا پرہیز اس کا استعمال کریں تو وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ دمہ جو ہے دم کے ساتھ جو ہے یہ مفہوم بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی ایسا مرض اس کرہ ارض میں نہیں ہے جس کے لیے میں نے اس کا حل نہ اتارا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو جڑی بوٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے. اگر ہم مستقل مزاجی بما پرہیز اگر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو شافی مطلق ضرور جو ہے یہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا کے راستے کھول دیتا ہے. اب دیکھیں کہ ذیق النفس دمہ جو ہے پھیپھڑوں کا ایسا معتدی جو ہے مرض ہے جو انسان کو سکون کی حالت میں بھی جو انسان سکون کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کو اتنا سانس پھولتا ہے کہ وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اس میں دونوں سانس کے جو ہے وقفہ ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انسان جب بھاگتا ہے تو اس کو سانس اس قدر پھولتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے سکون کی حالت میں بھی جو ہے اس میں سانس پھولنا شروع کر دیتا ہے جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جب بھی پھر جو مختلف چیزوں سے الرجی ہوتی ہے اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے. ناک میں جو ہے گوشت کا بڑھ جانا اور اس کے جو مسائل ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جو ہے یہ مسائل ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ الرجی جو ہے الرجن جو ہے کس کس قسم کے چیزوں سے ہوتی ہے اس کے بارے میں جو بتانے کی کوشش کریں گے. کیا کیا اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. جیسے مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں جیسے اسلام آباد میں جنگلی ایسے پودے لگے ہوئے ہیں بہت سے. وہاں کا ماحول ایسا جب یہ پولن کا سیزن ہوتا ہے تو اتنا خراب ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو جن کو ان چیزوں سے الرجی ہوتی ہے تو ان کا رہنا وہاں مشکل ہو جاتا ہے. وہ عارضی طور پہ وہاں سے شفٹ ہو جاتی ہیں چند دنوں کے لیے تاکہ ان کی صحت جو ہے بہتر رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل جو ہے اس کرہ ارض میں پیدا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم مستقل مزاجی بما پرہیز اگر ہم اس کو کریں اس کا استعمال کریں تو شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. ہم پروگرام میں آپ کو آج جڑی بوٹیوں کے بارے میں کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ کریں. اس کے علاوہ پروگرام میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو لائیو کال کا نمبر جو ہے اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ بھی آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر ایسے مرد و خواتین جو لائیو کال نہیں کرنا ایسی بیماری امراض نسواں ہوتی ہیں خواتین کے مسائل ہوتی ہیں اور ایسے مردوں کے مسائل ہوتی ہیں بے اولادی کے مسائل ہوتی ہیں یا اس کو آنر مناسب نہیں سمجھتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ یا تو آپ گوگل سرچ میں جائیں حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو پھر آپ کے بارے میں ہماری سب معلومات مل جائے گی. یا جب 4 بجے یہ پروگرام ختم ہوگا اس کے بعد 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہیں یا آپ اپائنمنٹ بنانا چاہتے ہیں ملاقات کے خواہش ہیں یا کوئی مشورہ چاہتے ہوں تو آپ اس سلسلے میں آپ جو ہے 4 بجے بھی کر سکتے ہیں. اور جو دور دراز سے ہمارے معزز ناظرین جو دوسرے ملکوں سے ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں جن کی فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے اور وہ اگر رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے تو وہ بھی گوگل سرچ میں جا کر حکیم شفقت علی شاہ ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں آپ کو سب معلومات مل جائے گی. اب ہم ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ
جو کہ ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے دمہ جو الرجی ہے اور اس کی وجوہات، اس کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور اس کے بعد ہم جو بتائیں گے کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں کس سچویشن میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حکیم صاحب نے بہت ہی اچھا ایکسپلین کیا ہے سارے سے کازز اور جتنے بھی مسئلے ہیں اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا. تو سب سے پہلے جو ہے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بیماریاں بچوں کے لحاظ سے بتاؤں اور بڑوں کے لحاظ سے بتاؤں، کیونکہ بچوں میں جو مسئلے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، بڑوں میں مسئلے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے سب سے زیادہ کامن چیزوں کی، کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم اس کے بارے میں زیادہ ہائی لائٹ کی جائے گی. ایک تو ہم نے پچھلے پروگرام میں استما کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جس کے سارے مسئلے میں نے بتائے تھے. اس کے بعد میں بتاؤں گا جو ریسپائریٹری مسئلے ہیں، جو بہت انفیکٹو مسئلے ہیں. فار ایگزامپل ایک انسان کا جسم ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں ڈیوائڈ ہے ریسپائریٹری سسٹم، ایک اپر ریسپائریٹری، ایک لوور ریسپائریٹری. تو اپر ریسپائریٹری ٹریک کے جو انفیکشن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہے بچوں کے اندر، جس میں آپ عام لفظوں میں جسے نزلہ زکام بھی کہتے ہیں، کیونکہ یو کے میں آپ کو پتہ ہے ویدر ایسا ہے کہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور اس ویدر کی وجہ سے زیادہ وائرل انفیکشن، کولڈ انفیکشن یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو ہم عام لفظوں میں کامن کولڈ بھی کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ کامن ہے. تو جب چھوٹے بچوں میں کبھی کبھار اس کی وجہ سے جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سانس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بخار کے ساتھ. بخار ہوتی ہے ساتھ جو ہے نا، جو ان کے برونکس وغیرہ ہماری نالیاں ہوتی ہیں سانس کی وہ سکڑ جاتی ہیں تو وہ سیٹی بچتی ہے اور اس طرح کی سانس لینے میں مسئلہ آتا ہے، سانس پھولتی ہے بچے کی، ساتھ بخار ہوتا ہے. تو ایسے مسئلے بہت زیادہ کامن ہے اسپیشلی یو کے اندر، کیونکہ موسم یہاں کا ایسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ وہ وائرل ہوتا ہے. وائرل انفیکشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم لے کے خود ہی ختم ہوتا ہے. اس ٹائم میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم صرف ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے سمٹمز جو ہیں بچے کی، کہ سانس میں پرابلم نہ ہو، بخار کم ہو جائے، یہ سمٹمز کو ریلیو کرنے کے لیے ہم لوگ اس میں دیتے ہیں. اس بیماری کو ہم برونکیولائٹس کہتے ہیں، جس کے اندر سانس کا مسئلہ ہو ساتھ بخار ہو. پھر اس کے بعد اگر زکام نزلہ ہے، سملرلی یہ بھی وائرل انفیکشن ہی ہے. تو وائرل جتنے بھی انفیکشن ہوتے ہیں اس کی ہمارا ٹریٹمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ چلے، کہ جس میں ہم زیادہ ڈرامیٹک یا ایسی انٹرونشن نہ کریں کہ جس سے ہماری امیونٹی کو مسئلہ ہو. تو ہماری سپورٹیو بھی چلتی رہے گی وائرل میں، کیونکہ وائرس اپنا ٹائم لے کے ختم ہونا ہے. تو یہ جو ایکیوٹ انفیکشن ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے. پاکستان میں بھی او پی ڈی بھری ہوئی ہیں بچوں کی، گلا خراب، نزلہ زکام. پھر ہم لوگ جو بچوں کی ڈائٹ ہوتی ہے ایسی، میٹھا زیادہ کھانا ہے، سویٹ زیادہ کھانی ہے، اس کی وجہ سے بھی بیکٹیریا کو بڑا پسند ہوتا ہے وہ جگہ کولونائزیشن کے لیے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کے لحاظ سے میں حکیم صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ یہ اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے کہ بچوں کے لحاظ سے اگر کوئی ایسا انفیکشن ہے جس سے گلا خراب، زکام، نزلہ، یہ کوئی ایسا مسئلہ، سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا پیشنٹ کو ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ، کیونکہ وائرل انفیکشن ہم میڈیسن زیادہ تو لے نہیں سکتے، صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہی ہے اس کی. تو سپورٹیو ٹریٹمنٹ میں ہم کیا پریفریبلی لینا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو خاص طور پہ جو بچوں کا آپ نے کہا ہے، ایک تو بچوں کو ریگولر جو ہوتا ہے نا، خاص طور پر سردیوں میں ان بچوں کو جو ہے چینی کا استعمال جو ہے، جو شوگر ہوتا ہے وائٹ شوگر، اس کے بجائے اگر ہم آرگینک جو ہے لٹل بی آرگینک ہنی جو ہے، چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہد جو ہے شفاء الناس ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبیاں رکھی ہیں کہ سب سے زیادہ انرجیٹک جو پاور ہے، جو سب سے زیادہ بچے کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر عمر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ماں سوائے ایسی سچویشن کے جس کو شوگر وغیرہ بہت زیادہ ہو اور اس میں مشکلات اگر وہ معالج کہتا ہو تو. لیکن عمومی طور پر
جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ شفاء الناس ہے، تو یقینی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیاں رکھی ہیں اور یہ بہت ہی انرجیٹک ہے، اس میں ہیلنگ پاور ہے، اور یہ ہمارے جسم میں اندرونی یا بیرونی کوئی بھی انفیکشن ہو اس کو ہیل اپ کرتا ہے، کوئی زخم ہو اس کو ہیل اپ کرتا ہے، اور اس میں جو ہے کتنی بھی بچہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہو، اسٹیمنا اس کا کتنا بھی کم ہو، اگر ہم اس کو ریگولر یہ دیتے ہیں تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ہمیں ملتے ہیں، اور یہ بچے کو ضرور جو ہے ہر گھر میں بچوں کو اس طرف اگر ہم لے آئیں، لیکن عام شہد نہیں، یہ شہد جو ہے فائدہ تبھی ممکن ہو کہ وہ شہد صحیح ہو۔ سب سے بہتر جو شہد ہوتا ہے وہ لٹل بی آرگینک ہنی، چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد، یہ خاص قسم کا شہد ہوتا ہے، اور اسی کو اگر استعمال کریں تو یہ بچے کی عمر کے مطابق آدھی چمچ سے 1 چمچ تک اگر اس کو پانی میں حل کر کے دیا جائے، اور اگر وہ دودھ پیتا ہے اس میں دودھ میں حل کر کے دیا جائے، تو یہ بچے بڑوں سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال کرتے ہوئے آپ کو کوئی بھی انرجیٹک ڈرنک کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ قدرت کا سب سے بہتر انرجی ڈرنک جو ہے وہ جو ہے، کیونکہ نیچرل جو ہے اس میں گلوکوز ہے۔ ہلو وعلیکم السلام جناب، فرمائیں۔ جی حکیم صاحب بات ہو سکتی ہے؟ جی فرمائیں، کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے؟ جی شفیل رد سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیں جناب محترم۔ آپ حکیم صاحب ہیں؟ جی بول رہا ہوں جناب۔ ماشاء اللہ خدا آپ کے ہو تو یاد بلند فرمائے، ٹی وی پہ دیکھا گیا کہ اچھے ماشاء اللہ آپ کے نقشے بھی ہیں، آپ حکمت والے، اللہ تعالیٰ ہو سے دے۔ بیٹا میرے گوڈے درد ہو گیا، ٹھیک ہے، عمر دراز ہو گیا، بڈھا جوان آدمی ہے۔ نہیں مارے بڑھی سوچ نہ کرو، ایک تو اپنے آپ مطلب اللہ تعالیٰ زندگی دے، جڑی زندگی ہے انہوں اپنے آپ میں بڑھا نہیں تصور کرنا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب صحت اور تندرستی حفظ ایمان وچ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان اپنی سوچ بڑھا نہ کرے تو انسان بڑھا نہیں ہوتا، جب سوچ بندہ بڑھا کر دے گی تو بس پھر بڑھے ہو گئے، اس وجہ کر کے یہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دی جڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن عرض جڑی چیزاں پیدا کیتیاں ہیں انسان واسطے صحت اور تندرستی واسطے، ادا استعمال ضرور کرو۔ جی بولو جی۔ جی عمر کنی تھوڑی؟ بچہ 70 سال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ صحت تندرستی حفظ ایمان وچ رکھے۔ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دیکھو سانس کوئی اسی تے اسی گل کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تانوں پروگرام میں دیکھتے رہو، تانوں اس دے وچ بہت ساری چیزاں تانوں دساں گے اس دے واسطے کی فائدے مند ہے، ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے یا مزید پوچھنا ہوئے 4 بجے پروگرام ختم ہوئے گا، اس تو بعد 10-15 منٹ اسی نمبر تے ہوں گے، تو دوبارہ بھی ٹیلی فون کر کے مزید اگر کوئی چیز پوچھنا ہوئے تو اسے پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جی مانچسٹر اسی سیٹرڈے کل اسی مانچسٹر ہی ہیں، اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے بھی مانچسٹر ہوں گے، اور سنڈے نو کمنگ سنڈے نو اسی 2 بجے تو 6 بجے تک ساؤتھ لنڈن، اور منڈے والے دن 1 بجے تو 3 بجے تک سپارک بو برمنگھم میں۔ جی بالکل جناب، بس ٹائم دا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو صحت تندرستی حفظ ایمانی چ رکھے، ہر مشکل مصیبت تو بچائے۔
دیکھیں بے شمار جو ہے مسائل جو ہیں، اور عمر کے ساتھ ساتھ جو عمر بڑھتی ہے اور اس کو جو ہے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی مینٹیننس کرتے رہیں تو پھر اللہ کی مشین جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلتی رہتی ہے. اور جب ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، اپنی غذا میں عمر کے مطابق چینجنگ نہیں لاتے، تو پھر ہمارے لیے جو ہے یہ مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں تک سانس کا یہ تعلق ہے تو اس کے لیے میں پہلے تو بتاتا ہوں کہ جو بچوں کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور بڑوں کے لیے بھی. سب سے پہلے جو ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی ایک گلاس گرم پانی میں ایک ٹکڑا 1 انچ کے قریب اس کو تھوڑا سا کچل کر گرم پانی میں ڈال دیں، اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر اگر وہ پیا جائے تو اس سے بہت ہی اچھے اثرات ملتے ہیں اور وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. ہاں جی، ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہوں، ایچ نمبر 821، اور جہاں پروگرام لگا ہے وہ ڈاکٹر ہیں شاید. جی جی بولیں آپ بات کریں. میں نا بہت مشکل میں ہوں، میں اسکاٹ لینڈ سے فون کر رہی ہوں. ہاں میری شروع ہوئی تھی آہستہ آہستہ 2 سال پہلے، گھٹنے گوڈے تھوڑے کمزور تھے. اس کے بعد میں عمرہ کی، اللہ کے گھر واپس آئی 2 ویک بعد. میرے گھٹنے پر نا سوج ادھر نہیں رہا تھا. اس کے بعد میں کار چلاتی تھی ادھر، اور کہیں مسجد گئی اور تن فٹ پاتھ ایک کار کھڑی کی تھی، اوپر پیر رکھا میں نے، میرا لاگت بیلنس نہیں چل سکی، میں اپنا گر گئی. اس کے بعد بس ڈاکٹروں کے جاتی گئی، انہوں نے ایکس رے دیے کہ تجھے ارتھرائٹر ہے، تجھے ٹیبلٹ یہ سب. سال پورا پھر مجھے کہتے رہے کہ تیرا آپریشن ہوگا. آپ ایسا کرو نا، آپ کا جو ہے کافی لمبا جو ہے سلسلہ ہے، تو آپ مجھے 4 بجے جو ہے، اگر آپ یہ آدھا گھنٹے کے بعد پروگرام یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد اسی نمبر پہ کریں تو آپ کو پورا میں، کیونکہ پوری ہسٹری جو ہے وہ لے کر پھر آپ کو بہتر مشورہ دیا جا سکتا ہے. ہاں جی، بس وجہ یہ ہے کہ آسا سے 2 سال بعد اب میں ایسے ہو گئی ہوں کہ بیٹھتی ہوں تو بیٹھی اٹھ نہیں سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو سارا کچھ بتائیں گے. اس کے لیے ارتھرائٹس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی یہ لگے گا نہیں 4 بجے، یہ 4 بجے ختم ہوگا نا تو پروگرام ختم ہونے کے بعد 10-15 منٹ اسی میں پتہ نہیں کیا ہے، بس پوری باڈی جسم پکڑا ہوا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی جو. سوری میں 1 سیکنڈ ایک بات کروں گی صرف. میں ویسے ٹی وی دیکھ رہی تھی، کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے یہ پروگرام کبھی نہیں لائی، یہ چینل میرے ہاتھ لگ گیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی معجزات دکھاتا ہے، فکر نہ کریں. اور شافی مطلق انشاءاللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو ارتھرائٹس کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی میں، اور اس کے لیے قرآنی آیات پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں، وہ بھی اگر پڑھی جائیں اور تو اللہ تعالیٰ. میں اب جاتی ہوں بات میں واپس بہت دیر لگاتی ہوں، میں 4 بجے دوبارہ کروں گی. ٹھیک ہے جی، اوکے جی خدا حافظ. دیکھیں بہت سی سچویشن میں جب تک پوری طرح ان کو سمجھا نہ جائے اور پوری ڈیٹیل سے بات نہ ہو تو پھر جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایسی سچویشن میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کون محترمہ، کون بول رہی ہیں، کدھر سے؟ میں شمین بول رہی ہوں لندن سے. جی فرمائیں محترمہ، بولیں. جی بولیں. میرا مسئلہ یہ ہے، میری نا کھانسی نہیں جا رہی، مہینہ 1.5 ہو گیا، تو میرے چست میں بھی نا وہ رات کو چیخنے کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 54 ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی
क्या नाम, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह? नहीं, ये नहीं है। ठीक ठीक, आप प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ठीक है जी जी, आप किस वक्त बताएंगे? आप प्रोग्राम देखे ना, बताते हैं आपको। अच्छा, थोड़ा सब्र के साथ, इंशाल्लाह यही प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे। ठीक है जी, अच्छा, ओके। ठीक है, ओके। अब ऐसी सिचुएशन में जो होता है, ये देखना होता है कि इसकी वजूहात क्या जो है, ये कोई एलर्जी की वजह से ऐसी सिचुएशन है, कोई इन्फेक्शन की वजह से ऐसे है, क्या इसकी वजूहात हैं। और कुछ लोगों को होता है जो है गले में कोई निगलने में भी मुश्किल होती है, कई दफ़ा जो है ये फेफड़ों के मसाइल की वजह से भी हो सकता है। और इसको, इनके लिए जो है गुले गोज़ुबान, इसके साथ गुले ज़ूफ़ा, गुले बनफ्शा, परसोशियाँ, ये चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक़दार में लेकर इसको पानी में पकाना है। जब अच्छी तरह पक जाए, पानी आधा रह जाए, तो इसमें जो है आप 1 चम्मच छोटी मक्खी का, इसमें आप देखें कितना पानी, उसके मुताबिक शहद जो है, ये छोटी मक्खी का जंगली शहद, वो जो है उसको जो है डालकर, तो ये एक पेस्ट्री बन जाएगी। और वो जो है ये सुबह शाम 1-1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ लें। और परहेज़ में बादी चीज़ें जैसे चावल, आलू, माश की दाल, भिंडी, फूल गोभी, खट्टी चीज़ें, ये चीज़ें, कोई भी फिज़ी ड्रिंक, ये चीज़ें ना लें। इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक बेहतरी पैदा करने वाला है और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। और इसके साथ साथ जो तबीब हज़रात जो है इसके लिए माजून बनाते हैं, वो माजूने भी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है सिचुएशन के मुताबिक शरबत होता है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा माजून होती है, वो भी 1 चम्मच सुबह शाम लिया जाए, उससे बहुत जल्द फ़ायदा होता है। परहेज़, और अगर हम जो है जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करना बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। और ये चीज़ें सदियों से हमारे बुज़ुर्गों की रिसर्च है और इसमें बहुत ही फ़ायदा होता है। और इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके जो है बहुत सी सिचुएशन को जो है इन जड़ी बूटियों से बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जो भी तरीका इलाज अपनाए हुए उसको जारी रखें और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की दी हुई कुदरती नेमतों को ज़रूर जो है इस्तेमाल करें, जो कि आपके लिए सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरा यह है कि आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों को, क्योंकि बच्चों के लिए मुश्किल ये होती है कि तबीब का काम होता है कि समझकर बच्चे बड़ों सबको समझना ऐसा होता है कि ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के लिए जो दवाई देनी है किस फॉर्म में देनी ताकि बच्चा आसानी के साथ ले सके। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी फरमाएं जनाब, फरमाएं। भाईजान, मेरे लिए पूछ सकते हैं कि नेजल पॉलिप्स का क्या कोई इलाज है, कोई पुरानी इलाज या देसी इलाज? इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ठीक, ओके। देखें, नोज़ल पॉलिप्स जो होते हैं वही मैं बता रहा था, इसके लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जो इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि अगर ग्रोथ है बड़ी हुई टाइम लगता है बड़ा तकलीफ से मरला है बंदे के लिए, सांस रुक जाए। इसके लिए जो हमारे बुजुर्गों के पास मरीज आते थे उसको 2 चीज़ें बताते थे। एक तो यह है कि बहीन सीनी काफूर और इसके साथ यूकलिप्टस ऑयल, सफ़ेदे का तेल, ठीक है, इसको किसी भी मलमल के कपड़े में रखकर और उसको रुमाल से किसी में डालकर थोड़ा सा और उसको एक पोटली सी बना लें और उसको इनहेल करें।
اس سے جو ہے رکاوٹ جو ہے اس سے بہت جلد جو ہے کھلتی ہے. اس کے علاوہ تلسی کے پتے، نیم کے پتے، تلسی کے پتے، نیم کے پتے اور بیری کے پتے، تینوں پتے لے کر اس کو پانی میں پکائیں. پانی جب اچھی طرح پک جائے، پانی تھوڑا کم ہو جائے، پانی کا کلر چینج ہو جائے، تو اس کو جو بطور وضو جیسے ہم اندر ناک کے پانی ڈالتے ہیں اس طرح دن میں کئی بار کریں. اب دیکھیں کس قدر فرق پڑتا ہے. اور اگر پالپ بہت زیادہ ہیں پھر اس کی گروتھ کے لیے ایسی جو ہے جڑی بوٹیوں کو استعمال کرایا جاتا ہے کہ جو اس پالپ کو سکویز کرے. تو یہ ساری سچویشن کے مطابق ایک طبیب جو ہے وہ سچویشن سمجھ کر پھر جو ہے بہتر جو ہے وہ گائیڈ کیا جا سکتا ہے. جی اس کے علاوہ جو ہم بتا رہے تھے کہ جو بچوں میں کہ دیکھیں جب مریض آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہے، نہ تو وہ کیپسول کھا سکتا ہے، نہ تو وہ گولی لینے میں آسانی کر سکتا ہے، اور وہ اس کو ایسی دوائی دی جائے جو آسانی کے ساتھ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور دوائی بھی وہ اس کو اثر کرے. تو اس میں جو طب میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے عرق بنا کے دے دیتے ہیں، یا اس کو شہد میں جو سرپ فارم میں دوائی بنا دیتے ہیں. پھر تیسری چیز ہوتا ہے معجون پیسٹ فارم میں کوئی چیز بنا دیتے ہیں. ایسی چیزیں جو ہے بچے آسانی کے ساتھ جو ہے لے لیتے. اب چھوٹے بچے ہیں، اس کو کھانسی لگ گئی، تھوڑا بخار ہو گیا، یا اس کو اب یہ ہے مویز منقع، یہ بلیک کلر میں ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے آپ ذرا سا بکری کے دودھ میں اس کو جو ہے ابال کر اگر ہم وہ بچے کو دیں تو اس سے جو ہے بہت ہی بلغم وغیرہ جس کی وجہ سے خارش وغیرہ وہ کھانسی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے اس کو آسانی کے ساتھ نکال دیتا ہے اور بچہ سکون میں آ جاتا. یہاں بچوں کو بہت زیادہ سانس کے مسائل ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے انہیلر لے ہوتے ہیں، ان کے اسکول بیگ میں بھی انہیلر ہوتا ہے اور بہت ہی مشکل. اور جب بچہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے کہ بچہ دوسرا گیمز کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، یا وہ دوسری ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو بچوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ہیلو 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 کال ڈراپ ہو گئی. آپ اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لائیو کال کا نمبر دیا ہوا ہے، اس میں آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر اپنی ہفتے وار مصروفیت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل سیٹرڈے ہے، کل ہم ہیں منچسٹر میں. جو مزید ناظرین جو اپائنمنٹ بنانا چاہتے ہیں، ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، تو اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. کل سیٹرڈے کو ہم منچسٹر میں ہوں گے، اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے بھی منچسٹر ہوں گے، اور سنڈے کو خصوصی طور پر ہمارا جو ہے لندن جانا ہے. اور لندن گردنوا جو ہمارے مزید ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، سنڈے والے دن کے لیے سنڈے کو ہم ہوں گے ساؤتھ لندن میں، تو وہ اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور منڈے کو ہم سنڈے والے دن لندن میں 2 بجے سے 6 بجے تک ہوں گے، اور منڈے کو 1 بجے سے 3 بجے تک اسپارپو برمنگم میں. اور کل انشاءاللہ ہم ہوں گے منچسٹر میں، اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے منچسٹر. ہیلو 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 جی جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو آپ کا کال ڈراپ ہو گئی، آواز نہیں آ رہی، تو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے دمہ سانس کی تکلیف کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم اگر ان کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. میں آپ کو
ایک دو واقعات بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا بزرگوں کے ساتھ جانا ہوتا تھا مریضوں دیکھنے کے لیے، پھر وہاں ہی جو اس علاقے کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی تھی اس کے اوپر لیکچر ہوتے تھے کافی دمے کا. جیسے میں نے لاسٹ آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ بکری کے جو بکری کو 10 دن اک کے پتے کھلا کر اس کے دودھ سے کیسے علاج دمے کا کیا اور کتنی جلدی فائدہ ہوا، حیران کن تھا. اسی طرح ہم نے مختلف جگہ پہ جا کر دیکھا ہے بزرگوں کو کہ ان کو وہاں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس پر ان کو کتنا عبور تھا، کتنا ان کا علم تھا، کتنا ان میں روحانیت تھی اور کیسے وہ علاج کرتے تھے. ہم خود حیران ہو جاتے ہیں. ہم ایک جگہ گئے ادھر میاں والی کی طرف، تو وہاں جو ہے مریض کے ہاں وہاں جو ہے مریض کو یہ سانس کی تکلیف، دمے کی تکلیف تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آس پاس کسی جگہ پہ کوال گندر جس کو گھیت کماری اور جس کو ایلو ویرا کہا جاتا ہے وہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے کے آؤ. لے کے آئے. گھر میں جو ہے ان کو بتایا کہ آپ کے مٹی کی ہنڈیا ہے، اس ٹائم مٹی کی ہنڈیا ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو نکالا، اس میں سے اس کا گودا نکال کر مٹی کی ہنڈیا میں ڈالا اور مٹی کی ہنڈیا میں ڈال کے آگ پہ چڑھا دیا. اس کو حالت رہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ صرف اس کا ایکسٹریکٹ سا رہ گیا، باقی سارا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر آپ جو ہے دیسی گائے کا گھی ڈالو. وہ دیکھ کے ایک پیسٹ جی اس کا جو باقی بچہ تھا وہ ایکسٹریکٹ تھا وہ کالا جیسا ہو گیا. اس کے اندر گائے کا گھی مکس کر دیا. اس سے جو ہے مریض کو وہ جو ہے ایک چمچ کر کے صبح دوپہر شام 3 ٹائم دیا گیا. اس سے اس کو اتنی جلدی افاقہ ہوا کہ حیران کن، اور اس کی جو ہے پورا ریشہ، سانس میں جو تنگی تھی اور اس کو کھانسی کی جو مسائل تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو رفع ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بتاتے ہوں کہ بزرگوں میں اتنی مہارت تھی، اتنا ان کے پاس علم تھا. ایک جگہ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ کیا نام ہے آس پاس کس چیز کے پودے لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی جہلم کے پاس کی بات ہے. سوہاوا سے اس طرف گئے. ادھر انہوں نے دیکھا کہ ادھر جو ہے جس کو کہا جاتا ہے برگے عروسا، اس کے درخت ہے، بہکڑ اس کو عام زبان میں پٹواری میں کہتے ہیں. اس کے پھول تھے. انہوں نے کہا تھا یہ پھول جو ہے اتارو، اور اس کے پھول اتار کے اس کو شہد خالص جو ہے چھوٹی مکھی کا، اس میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ پیسٹ بنا کے دی اور وہ مریض کو کہا کہ یہ کھاؤ. آپ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا کیے کہ حیران کن. اور ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ بزرگوں کے ساتھ دیکھیں بزرگوں کے جو تجربات تھے نا، حیران کن ان کی ریسرچ، اور جو ہمیں کتابی علم میں نہیں ملتی، اور ان کا طریقہ دیکھنا اس علاقے میں کیا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس علاقے میں آپ کے لیے شفاعت اس علاقے میں بھی پیدا کی ہے. ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، صرف آپ کو علم نہیں ہے، آپ ان کی قدر نہیں کرتے، آپ ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے. مشکل صرف یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ ہم گئے، انہوں نے دیکھا کہ کیا نام ہے پٹھ کنڈا ہوتا ہے، ایک بوٹی کانٹے والی ہوتی ہے، اس کا پودا سے انہوں نے دمے کا علاج کیا. پودا پورا لے لیا اور اس کو انہوں نے جلایا، جلا کے اس کی راکھ بنی. پھر اس کو پانی میں حل کیا اس کی راکھ کو. پھر ایک مٹکا لے کر اس کے اوپر روئی سے بتیاں بنا کر اور اس کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اس کا نمک بنایا. وہ نمک
ایک کخ کے طور پر چھوٹی سی مقدار میں وہ جو ہے وہ مریض کو شہد کے ساتھ کھلایا گیا. اور کتنا پرانا ان کو یہ دمے کی تکلیف تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانیاں پیدا کر دی. اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا بتاؤں, میں حیران رہ جاتے ہیں کہ مطلب ہے کہ طب, اصل میں طب یہی ہے کہ علم, کہ آپ پہ اتنا علم ہو کہ آپ جو ہے وہ جو ہے کسی بھی جنگل میں آپ چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ آپ کے پاس علم ہے, انہی چیزوں سے آپ علاج کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک جگہ گئے ہم, یہ اس علاقے میں جو ہے چوا سیدن شاہ, اس علاقے میں, اس علاقے میں گئے تو وہاں جو ہے دیکھا بہت زیادہ ایک بچہ تھا, اس کو بہت پرانی کھانسی تھی, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی. اور بزرگوں نے دیکھا کہ باہر نکلے, تھوڑا دیکھا تو ایک جگہ بہت سی زمین کے اوپر جھاڑی نما ایک پودا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کنڈیاری, اور جس کے اوپر پھل لگتا ہے پیلا پیلا. وہ کنڈیاری ہیں جو انہوں نے کہا یہ کنڈیاری آپ توڑو, اور اس کا جو بنا کے دیا شربت, شہد لے کے آؤ. اس علاقے میں شہد بہت اچھا تھا, تو یہ اس کا دے دیا اور اس کو کہا کہ یہ 3 مہینے لگاتار استعمال کرو, اور پھر دیکھو, پھر مجھے بتاؤ. مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پائی. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ایک جڑی بوٹی نہیں سب کا حل. یہ آپ کا دماغ, آپ کا سوچ کہ مریض کی کیفیت کیا ہے, اس کے مطابق اگر آپ علاج کرتے ہیں تو یقینی طور پر فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کھیوڑا کی کان ہے, کھیوڑا جگہ ہے نا, جب آپ موٹر وے سے جاتے ہیں وہاں جو ہے سالٹ ایریا آتا ہے نا. اب دیکھیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے فائدے سے خالی نہیں کی. اگر آپ جو وہ راک سالٹ ہوتا ہے اس میں سے ایک لال رنگ کا بھی ہوتا ہے, کوئی سفید ہوتا ہے, کوئی لال بھی ہوتا ہے. لال تھوڑا سا ٹکڑا لے کر اور اس کے اوپر قرآنی آیات ہوتی ہے وہ پڑھ کر, اور اس کو تھوڑا گرم کیا جاتا ہے, اور وہ پانی میں صرف ڈپ کرنی ہے. جیسے گرم ہوگی تو آپ جیسے پانی میں ڈالیں گے ہو جائے گی, ایک دم نکال لو, اور وہ پانی شہد ملا کے دیا جائے, وہ بہت فائدہ کرتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنا اثر ہے کہ جس کو سانس کی تکلیف ہو, دمے کی تکلیف ہو, وہ سالٹ ایریا کے قریب, پہاڑ کے قریب چلا جاتا ہے تو اس کے سانس میں بہتری آ جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر اس نمک کا آپ ٹیبل لیمپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں, اور جہاں مریض ہے دمے کا, ایزمے کا, سانس پھولتا ہے, اس کو وہ بلب جلا دیتے ہیں, اس کی گرمی سے اس کی انوائرمنٹ جو ہے مریض کو ملتی ہے, اور اس کے سانس لینے میں آسانیاں پیدا ہوتی. دیکھیں قدرت کا کس قدر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے, کیسی کیسی چیزیں ہیں. میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بتانے کے لیے بزرگوں کی بے شمار ریسرچ ہے, لیکن ٹائم کی قلت آ جاتی ہے, ہم بتا نہیں سکتے. اور ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. جو ہماری ہفتہ بھر مصروفیت ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سنڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے ساؤتھ لندن, جو لندن گرد و نواح, جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. 2 بجے سے 6 بجے تک کمنگ سنڈے کو ہم ہوں گے ساؤتھ لندن میں, اور منڈے کو 1 بجے سے 3 بجے تک ہم ہوں گے برمنگھم سپارک بروک میں. جو برمنگھم گرد و نواح جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. کل سیٹرڈے کو ہم ہوں گے مانچسٹر میں, اور اس کے علاوہ ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے ہم جو ہوں گے مانچسٹر میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی بیماریوں کے لیے جو نگینا سٹون, جیم سٹون جو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں,
اللہ ताला ने पहाड़ों में से ये पत्थर दिए हैं, इन पत्थरों के भी असरात हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, और मुख्तलिफ आयात कुनंदा की जाती हैं, जो गले में लॉकेट्स वगैरह पहने जाते हैं या हाथों में अंगूठी उस पत्थर की, लेकिन उस मालिज को पता हो कि कौन कौन से मर्ज के मुताबिक कौन कौन सा पत्थर है, और वो पत्थर आपके जिल्द को जो है मस होना चाहिए, फिर वो फायदा करता है। और इसके लिए भी अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो वो भी आप मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा जो रिश्तों के सिलसिले में सादात, जो अहलत शिया या अहलत सुन्नत फैमिलीज जो रिश्तों के सिलसिले में मुतफक्कर हों, हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो अच्छे घरानों से, और इसके अलावा अराइम, मुगल, अहलत सुन्नत फैमिली से, जट, जितनी भी बच्चियां अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान से जो हैं, उस सिलसिले में अगर आप मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं या अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप मिल सकते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरह अपनी कम्युनिटी को बेहतरी की सूरत पैदा कर सकें, जो उनकी मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला अजला अता फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने बनी इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनी इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो इंशाअल्लाह ताला। और आपका भी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं और लोगों को कोशिश करते हैं कि लोगों की जो है बीमारियों में जो है शिफा के लिए और आसानियाँ पैदा हों, और हम सब दुआ गो हैं। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जुमे को दोबारा हाजिर होने की कोशिश करेंगे। आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफकत अली शाह और डॉक्टर शाहजेब गिलानी। अब हम इजाज़त चाहते हैं, मास्सलाम।